کہ ڈرامہ از یوزڈ فار تھراپی، کیونکہ دیکھنے والا جو ہے وہ کئی زندگیاں جی لیتا ہے ان کرداروں میں جو وہ دیکھتا ہے اس کے سامنے پرفارم کرتے ہوئے. ہاں اس میں غصہ ہے، اسی طرح مجھ میں غصہ ہے، ہاں اس میں یہ انتقام لینا چاہتا ہے، میں بھی لینا چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں ینگ آڈینسز کو اینڈ اولڈر آڈینسز. تھیٹر میں عمر کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن سب سے اہم بات جو آج کل دیکھی جا رہی ہے، اور میں آپ میں سے کئی لوگ ٹرکش ڈرامہ دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن پر، ارطغرل تو سب نے دیکھا ہوگا، ہاں وہ کیسے بھی تاریخ کو پریزنٹ کرتا ہے. لیکن ٹرکی کے کچھ ایسے سیریلز ہیں which are being used in American clinical psychology places to help heal trauma. لیکن یونانی ڈرامے میں اس کا ایک عنصر ہے، کیتھارسس کا جو لفظ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خالی کر دیں اپنے سارے غم، غصے، سوروز سے، گریف سے، یعنی کہ آپ اس طرح دھلے دھلائے سے واپس جائیں جیسے ایک صحت مند آدمی ہوتا ہے. تو یہ صحت کا جو ایک بہت اہم ایک ایلیمنٹ ہے یہ تھیٹر میں بالکل ہے. اور جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی ینگ لوگوں کو کرنا چاہیے تو جی بڑھیا نو کیے اسی کیوں نہ کریے ایک ہی گل ہوئی. صرف جوان لوگوں واسطے تھیٹر تو نہیں ہے گا. ہوں تسی جے چٹے وال کر کے تے اپنے آپ نو بڈھا دکھاؤ تو ایک بڈھا ایکٹر لے لو، کوئی ایسی گل نہیں ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ان چند چیزوں میں سے، ان چند آرٹ فارمز میں سے ہے جس میں نہ تو جینڈر کا فرق ہے، نہ ہی عمر کا فرق ہے، نہ ہی سوچ کا فرق ہے. تو یہ ایک آل ایمبریسنگ جسے کہتے ہیں، ہر ایک کو باہیں کھول کے ویلکم کرتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی میں اس کو تھیٹر نہیں مانتا، میری تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹ ہے. میں کئی سال الحمرا کی ڈرامہ کمیٹی کی ممبر رہ چکی ہوں، اسکرپٹ کمیٹی کی ممبر بھی رہ چکی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تھیٹر آپ دیکھتے ہیں وہ خاص قسم کا تھیٹر ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی آڈینس صرف مردوں کی ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ فوش کلامی تو نہیں لیکن کچھ اس قسم کی نازیبا گفتگو ہوتی ہے اشارتاً تھیٹر میں، جو شاید ہمارے مردوں کو اچھی لگتی ہو. بری بات ہے، اچھی نہیں لگنی چاہیے بہرحال، مگر وہ اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو وہ چیز نہیں دکھانا چاہتے. تو جو آپ کی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے مناسب نہیں وہ آپ کے لیے بھی مناسب نہیں. مگر اس قسم کا تھیٹر ساری دنیا میں ہوتا ہے جی، اسے واڈویل کہلاتے ہیں. اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، فوش کلامی بھی ہوتی ہے اس میں اور فضولیات بھی ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پر اس لیے ہو رہا ہے بائی ڈیفالٹ کیونکہ کسی نے اچھا تھیٹر الحمرا کے بورڈز پر کرنے کی کوشش نہیں کی، علاوہ شاہد محمود ندیم اور مدیحہ گوہر اجوکا تھیٹر کے ساتھ. ایک زمانہ تھا کہ گورنمنٹ کالج جی سی ڈی سی جو کہلاتا تھا، کنیڈ کالج کی بہت ایک تاریخ ہے اس معاملے میں. گورنمنٹ کالج کی تو خیر پری پارٹیشن ہے ڈاکٹر سوندھی کے ساتھ، جو کہ وہ اوپن ایئر تھیٹر میں کیا کرتے تھے. تو اچھا تھیٹر ہوا کرتا تھا، ہم نے خود سپیس چھوڑ دی. دل کو دکھانے والی بات ہے. وہ اس لیے نہیں آتی کہ ان کو شہرت ملتی ہے کہ وہ کامیاب ایکٹریس ہیں یا وہ ایک ستارہ بن جائیں گی یا کچھ اس قسم کی بات. 99% خواتین جو تھیٹر میں آ کر کام کرتی ہیں وہ صرف روٹی پیسے کے لیے کرتی ہیں. اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جہاد کرنے آتی ہیں تو وہ ایک قسم کا جہاد ہی ہے.
کیونکہ بہت سی خواتین جو یہاں ہمارے تھیٹر میں کام کرتی ہیں وہ اپنے سارے کنبے کو پالتی ہیں اس پیسے سے جو ان کو یہاں سے ملتا ہے، اور وہ پیسہ آسانی سے نہیں ملتا۔ اس چیز کی جو جڑ ہے وہ ہے جو ڈاکٹر خالد نے بڑی اچھی بات کی کہ معاشرہ کیسے دیکھتا ہے ہیومینٹیز کو، آرٹس کو۔ وہ جی تو ویلے بندیاں دا کام ہے، آرٹسٹ وہ جی وہ رنگ پڑتا رہتا ہے سارا، یعنی کہ اس کو ٹھکرایا جاتا ہے یا اس کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا فضول وقت ضائع کر رہا ہے۔ ہاں جی کوئی MBA کرے، کوئی ہوش مند گل کرے۔ میرے بیٹے نے جب میوزک چوز کیا کہ یہ میرا کریئر بنے گا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر مشکل سے اس نے یہ سارا کچھ سنبھالا، کیونکہ باپ اس کا سید، دادا اس کا سید، دادی اس کی سید، صرف اس کی ماں شیخنی تھی، تو اس سے اس کو تھوڑا سا مارجن مل گیا۔ لیکن میں عرض کروں کہ وہ آپ مائنڈ سیٹ دیکھیے، جاپان گیا وہ اپنے بینڈ کو لے کے، اوورلوڈ کو لے کے، آفیشلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تو ہماری ٹوکیو کی ایمبیسی میں جو فرسٹ سیکٹری تھے انہوں نے سب سے پہلے تو پوچھا کہ اچھا جی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی یہی میرا کام ہے، آئی ہیو اے میوزک کریئر۔ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کام کیا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، یعنی کہ یہ کام نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ارے بھائی آپ سیدوں کے صاحبزادے ہو کے اور اس قسم کا کام کرتے ہو نا۔ آپ دیکھیے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہاں پر ہندوستان بھی کمپیٹ کر رہا ہے، اینڈ ہی کیم بیک ود دا فرسٹ پرائز۔ اور بار بار جاپانیوں نے گزارش کی کہ ہمیں دوبارہ ڈھول سناؤ۔ تو دیکھیے آپ، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف آپ اکنامک یا معاشی طور پر آپ کامیاب لوگ ہوں، اور بھی بہت سے ہنر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ کسی ایک ہنر کو اگر آپ اس کی ہائٹ تک پہنچاتے ہیں تو بالکل آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ اور یہ کوئی شرمسار ہونے والی باتیں نہیں ہیں کہ آپ کا بچہ ڈھول بجاتا ہے، اوئے کسی کو پتہ نہ چلے، تو چاچے نہ پتہ چلے تو ہارمونیم بجانا ہے۔ تو اس قسم کا جو رویہ ہے یہ ایک بہت ہی پرانا رویہ ہے، کیونکہ صاف صاف بات جیسے ڈاکٹر خالد نے کہا تھا کہ جی میں تو کھری بات کروں، ہم یہ ساری چیزیں ایک خاص قسم کے لوگوں سے ہم منسلک کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک خاص ایریا کے لوگ جو ہیں جسے ہم ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو ہم شرفاء میں کاؤنٹ نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تاثر جب تک ختم نہیں ہوگا ہمارا نظریہ پرفارمنگ آرٹس کی طرف کبھی نہیں بدلے گا۔